20ویں اور 21ویں صدی کے فلسفے کو اگر ہم دیکھیں تو اس صدی میں لنگوسٹک فلسفی کی جس شخصیت نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ فرڈینانڈ ڈساسر کی ہے۔ فرڈینانڈ ڈساسر کا تعلق سوئٹزرلینڈ کے شہر جینیوا سے تھا۔ 26 نومبر 1857 کو وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو تھے وہ سائنسی علوم میں مہارت رکھتے تھے، خاص طور پر مائنرولوجی اور ٹیکسانومی میں انہیں خاص مہارت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم اور علمی فضا جو تھی وہ فرڈینانڈ ڈساسر کو ورثے میں ملی۔ شروع ہی سے انہیں زبانیں سیکھنے سے شغف رہا ہے۔ 15 سال کی عمر میں فرڈینانڈ ڈساسر نے یونانی، لاطینی، جرمن اور سنسکرت زبانیں سیکھنا شروع کر دی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد تقابلی لسانیات میں مہارت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جرمنی کا سفر کیا۔ وہاں لیپزگ یونیورسٹی میں اور بعد ازاں ہیمبولڈٹ یونیورسٹی برلن میں انہوں نے کمپیریٹو لنگوسٹکس کے حوالے سے کورسز مکمل کیے۔ 21 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ایک ورک شائع کیا جس کا عنوان ہے میموئر ان دا اوریجنل سسٹم آف واولز ان انڈو یورپین لینگویجز۔ یہ 1879 میں ان کی کتاب منظر عام پر آئی تھی، جس میں انہوں نے انڈو یورپین لینگویجز میں واولز کے نظام پر بحثیں کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنا اکیڈمک کیریئر پیرس سے شروع کیا۔ 1881 سے لے کر 1891 تک وہ پیرس میں مقیم رہے، وہاں لیکچرز دیتے رہے۔ اس کے بعد اپنے ملک واپس آئے اور جینیوا یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے۔ 1891 سے لے کر 1913 تک انہوں نے وہاں پر تعلیمی خدمات سر انجام دی، لیکن ان کے وہ لیکچرز جن کی وجہ سے انہیں عالمگیر شہرت ملی وہ انہوں نے 1906 سے 1913 کے درمیان دیے۔ 1913 میں ان کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں میں جیسے البرٹ سیشل اور چارلز بیلے شامل ہیں، انہوں نے 1916 میں ان کے لیکچرز کو کمپائل کر کے کتابی شکل میں شائع کر دیا، جس کا عنوان ہے دا کورس آف جرنل لنگوسٹکس۔ یہ پہل فرانسیسی زبان میں شائع ہوئے، لیکن بعد ازاں اس کی انگلش ٹرانسلیشنز ہوئی۔ ان کے لیکچرز کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ 1959 میں منظر عام پر آئی، جس کو ویڈ باسکن نے ٹرانسلیٹ کیا۔ اس کے بعد رائے ہیرس نے 1983 میں ایک اور ٹرانسلیشنز بھی کی، اور اس کے بعد پھر جو سوسر کے خیالات تھے، خاص طور پر جو اسٹرکچرلزم کا تصور ہے جو ان سے منسوخ کیا جاتا ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلا، اور پھر ان کے اس تصور نے لنگوسٹک فلسفی کے اندر ایک طرح کا انقلاب برپا کر دیا۔ وہ لینگویج یا لنگوسٹکس جو ڈایاکرونک اسٹڈی پر انحصار کر رہی تھی، سوسر نے بتایا کہ ڈایاکرونک کے بجائے زبان کے ابلاغی نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں زبان کا سنکرونک مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹرکچرلزم کے اندر سائن کا تصور، لینگ اور پیرول کا تصور، پیراڈگمیٹک اور سنٹگمیٹک لینگویج کے جو پہلو ہوتے ہیں، اس پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو یا بات کی ہے۔